बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमात हफ्तुम के तलबा व तालिबात के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की वीडियो में मैं आपको नज़म पानी की तशरीह कराऊंगी। ये नज़म आपकी किताब के सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है। आइए सफ़ा नंबर 31 की तरफ चलते हैं। नज़म पानी आपकी उर्दू निसाब में शामिल मौलवी इस्माइल मेरठी की नज़म है। इस नज़म में मौलवी इस्माइल मेरठी ने पानी की माहियत और उसकी खुसूसियत और उसकी अहमियत के बारे में बड़ी खूबसूरती के साथ शायरी की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हर शेर की तशरीह समझाऊंगी। तो आइए चलते हैं तशरीह की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी शेर की या किसी बंद की तशरीह करते हैं तो उसमें हवाला लिखते हैं। शेर लिखने के बाद उसमें हवाला लिखते हैं। इसी तरह इसमें भी आप सबसे पहले शेर लिखेंगे और उसके बाद उसका हवाला लिखेंगे और फिर आप तशरीह की हेडिंग डालकर तशरीह करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हवाला बता देती हूँ। यही हवाला आपने हर शेर की तशरीह से पहले लिखना है। इस शेर का हवाला इस शेर का और इस नज़म में मौजूद तमाम अशार का हवाला एक ही होगा। हवाले में आप ये लिखेंगे कि ये शेर हमारी उर्दू की किताब की नज़म पानी से लिया गया है और इसके शायर मौलवी इस्माइल मेरठी हैं। अब सबसे पहले आते हैं शेर नंबर 1 की तरफ। शेर नंबर 1 में शायर कह रहे हैं कि दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, दिखाओ कुछ तबीयत की रवानी, जो दाना हो तो समझो क्या है पानी। हवाला लिखने के बाद इस शेर का आपने तशरीह इस तरह से लिखनी है कि इस शेर में शायर मौलवी इस्माइल मेरठी कह रहे हैं कि हर अक्लमंद शख्स को चाहिए कि पानी की माहियत और उसकी खुसूसियत पर गौर करें। दाना कहते हैं अक्लमंद को, और शायर कह रहे हैं कि अगर तुम अक्लमंद हो तो पानी से सबक सीखो, उसकी रवानी से सबक सीखो। दिखाओ तबीयत की रवानी, यानी अपनी तबीयत में पानी जैसी रवानी पैदा करो। और अगर अक्लमंद हो तो ये समझो कि क्या है पानी, यानी पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। दूसरा शेर इस तरह से है, ये मिलकर दो हवाओं से बना है, गिरा खुल जाए तो फौरन हवा हो जाए। अच्छा, अब आपने साइंस में जैसे पढ़ा होगा कि पानी का फार्मूला H2O है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ दो हवाओं से मुराद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। शायर कह रहे हैं कि पानी दो हवाओं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अगर साइंस की ज़बान में मैं आपको बताऊं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बॉन्ड के ज़रिए आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, जिसे शायर गिरा कह रहे हैं। गिरा यानी गांठ कह रहे हैं। तो शायर इस शेर में ये कह रहे हैं कि पानी दो हवाओं यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। अगर उसके दरमियान का बॉन्ड यानी ये गिरा खुल जाए तो वो फौरन हवा हो जाए। फौरन हवा हो जाए मीन्स हाइड्रोजन भी हवा है, एक गैस है, और ऑक्सीजन भी गैस है, और पानी दोनों गैसों से मिलकर बना है क्योंकि इसका फार्मूला H2O है। तो अगर इसका पानी का H और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, जो गिरा जिसे शायर कह रहे हैं, अगर वो बॉन्ड टूट जाए यानी वो गिरा खुल जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाएंगे और दोनों गैसें हवा में शामिल हो जाएंगी। नहीं करता किसी बर्तन से खटपट, हर एक सांचे में ढल जाता है झटपट। खटपट शोर शराबा लड़ाई झगड़े को कहते हैं। तो पानी के अंदर इतना ज़र्फ होता है कि वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, और उसको जिस सांचा कहते हैं बर्तन को, जिस भी सांचे में डाला जाता है वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है फौरी तौर पर। मिसाल के तौर पर अगर पानी को गिलास में डालेंगे तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेगा, जग में डालेंगे तो वो जग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर उसको किसी बोतल में डालेंगे तो बोतल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इससे इंसान को नसीहत हासिल करनी चाहिए। शायर की मुराद है कि इंसान को पानी से ये नसीहत हासिल करनी चाहिए कि इंसान को जो भी माहौल मिले उसे उस माहौल में ढल जाना चाहिए, अपने आप को उस माहौल के मुताबिक ढाल लेना चाहिए।
اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جو ہلکا ہو اسے سر پر اٹھائے، جو بھاری ہو اسے غوطہ دلائے۔ عزیز طلبہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر پانی میں آپ کوئی ہلکی چیز ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر کاغذ ڈال دیا آپ نے کوئی پانی میں، یہ ایکسپیریمنٹ آپ نے بچپن میں سب نے کیا ہوگا، تو وہ کیونکہ کاغذ بہت ہلکا ہوتا ہے اس لیے وہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی پتھر پھینکیں گے گہرے پانی میں تو وہ نیچے چلا جائے گا، پانی کی سطح پر نہیں تیرے گا۔ تو یہ پانی کی ایک خصوصیت ہے۔ تو اس کا حوالہ لکھنے کے بعد آپ اس کی تشریح اس طرح سے لکھیں گے کہ پانی کی یہ خصوصیت ہے کہ جو چیز ہلکی ہوتی ہے اسے وہ پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہے، اور جو چیز بھاری ہوتی ہے وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ یہاں اس سے مراد ہے کہ انسان کو پانی کی طرح سے ہونا چاہیے اور چھوٹی موٹی باتوں پر زیادہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور بڑی بڑی باتوں کو بھی دل سے نہیں لگانا چاہیے۔ اس کو جس طرح سے کوئی بھاری چیز سمندر میں یا گہرے پانی میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اس کے اندر جا کے ڈوب جاتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے، اسی طرح سے پریشانیوں اور تکالیف کو بھلا دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو شعر ہے اس میں شاعر کہہ رہے ہیں لگے گرمی تو اڑ جائے ہوا پر، پڑے سردی تو بن جاتا ہے پتھر۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پانی بھاپ بن کر ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب سردی ہوتی ہے تو سخت سردی کی وجہ سے پانی جم کر برف بن جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے برف پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ یہ آپ کو سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مقامات پر پانی جو ہے وہ برف بن جاتا ہے۔ ہمارے کراچی میں تو بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ برف جم جاتی ہے، لیکن جو ناردرن ایریاز ہیں یا جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر سردی میں پانی برف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پانی ہوا بن کر فضا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہوا میں مل کے غائب ہو نظر سے، کبھی اوپر سے بادل بن کے برسے۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک سائنس کا اصول ہی بتا رہے ہیں کہ جب شدید گرمی ہوتی ہے تو پانی آبی بخارات کی شکل میں آسمان پر چلا جاتا ہے ہوا بن کر، اور یہ بادلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب بادل پانی سے بھر جاتے ہیں تو وہ بارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آ جاتا ہے پانی۔ اسی کے دم سے دنیا میں تری ہے، اسی کی چاہ سے کھیتی ہری ہے۔ اب یہ پانی کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے شاعر اس شعر میں کہہ رہے ہیں کہ پانی کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں تری ہے، یعنی پانی کی وجہ سے ہی ساری دنیا جو ہے وہ، اگر پانی نہ ہو تو دنیا خشک ہو جائے۔ پانی میں جو تری جو ہے وہ خشکی کا متضاد ہے، یعنی کہ اگر پانی نہ ہوتا تو ساری کی ساری دنیا خشک ہوتی۔ تو اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں خشکی ہو جاتی۔ تو پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو ہماری کھیتیاں ہری بھری نہ ہوتی اور ہماری فصلیں بھی نہ اگتی۔ اسی کو پی کے جیتے ہیں سب انسان، اسی سے تازہ دم ہوتے ہیں حیوان۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ پانی تمام انسانوں اور جانوروں کی ضرورت ہے۔ پانی کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ظاہر ہے گرمی ہو سردی ہو، ہمارے جسم کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور پانی کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں اور نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں۔ پانی پینے کے بعد انسان حیوان تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تواضع سے سدا پستی میں بہنا، جفا سہنا مگر ہموار رہنا۔ اس شعر میں بھی شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو نصیحت کی ہے کہ پانی جو ہے وہ ہمیشہ پستی میں بہتا ہے، یعنی اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا پانی نیچے زمین سے خود بخود اوپر چلا جائے۔ پانی کو
پانی ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے. آپ نے اکثر جھرنے دیکھے ہوں گے جو پہاڑوں سے بہتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, لیکن نیچے سے پانی کبھی بھی اوپر نہیں جاتا, ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے. تو یہ عاجزی, تواضع کہتے ہیں عاجزی و انکساری کو. تو انسان کو بھی پانی کی طرح عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے اور اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے اور ہمیشہ یہ سدا پستی میں ہی بہتا ہے. جفا سہنا مگر ہموار رہنا. جفا سہنا یعنی تکلیفیں برداشت کرنا. اس سے مراد بھی یہی ہے کہ پانی جو ہے جب بارش کی شکل میں پانی زمین پر گرتا ہے تو یہ مختلف پہاڑوں اور ندی نالوں سے ہوتا ہوا واپس سمندر میں آ کر گرتا ہے اور وہاں پر دوبارہ سے وہ اپنی اصلی حالت میں ہموار ہو جاتا ہے, یعنی بالکل پرسکون ہو جاتا ہے. جب وہ ندی نالوں سے گزرتا ہوا آتا ہے, پتھروں سے ٹکراتا ہے, تو اس کے لیے جفا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں شاعر کہ وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے. ندی نالوں میں سے ہوتا ہوا جب آتا ہے, بڑے بڑے پتھروں سے ٹکراتا ہے, پہاڑوں سے ٹکراتا ہے, مگر وہ یہ سب کچھ برداشت کرتا ہے اور اب پھر آخر کار وہ آ کر سمندر میں مل جاتا ہے اور سمندر میں وہ ہموار ہو جاتا ہے, یعنی بڑے سکون سے رہتا ہے. تو عزیز طلبہ و طالبات, یہ نظم تھی پانی جس کی میں نے آپ کو تشریح سمجھائی ہے. امید ہے آپ کو اس کی تشریح اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی مس انجم کو اجازت دیجیے, اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.